نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. جس کتاب کا درس ہونے والا ہے وہ ہے منہج الانبیاء فی الدعوۃ الی اللہ۔ اس کتاب کی شرح کریں گے فضیلت الدکتور شیخ فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ۔ شیخ کو دعوت دینے سے پہلے شیخ محترم کا بہت ہی مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، اس غرض سے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ شیخ محترم نے ابتدائی تعلیم موناد بھنجن یوپی کے مختلف مشہور اداروں سے حاصل کی ہے، جیسے جامعہ اثریہ دارالحدیث موناد بھنجن، اور اسی طرح 5 سال فیض عام میں آپ تعلیم حاصل کرتے رہے، اور وہیں فضیلت کی تعلیم آپ نے مکمل کی الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، وہاں سے آپ نے BA MA اور PhD اور دکتورا کی تعلیم کو آپ نے مکمل کیا الحمدللہ، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں کئی سالوں تک درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے رہے، اور فی الوقت جامعہ اسلامیہ ممبرا ممبئی میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور شیخ کے الحمدللہ بہت سارے تصانیف ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم سے تادیر دینی خدمات انجام لیتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد اس نہایت اہم دورہ علمیہ کے انعقاد کرنے والے تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے ایک بہترین مجلس سجائی اور ہم سب کے لیے عقیدہ و منہج سے متعلق، تزکیہ نفس سے متعلق اہم دینی معلومات سیکھنے، سمجھنے اور پھر ان کے مطابق عمل کرنے کا یہ موقع ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے ہم سب کے میزان حسنات میں شمار فرمائیں۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ دورہ علمیہ ایک خاص موضوع پر منعقد کیا گیا ہے،
علامہ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ، جن کی حال ہی میں ابھی وفات ہوئی ہے، ان کی 3 اہم کتابوں کے دراسے اور ان کی شرح پر یہ دورہ موقوف ہے، اور ان کتابوں کے واسطے سے صحیح عقیدے و منہج کی معرفت حاصل کرنا مقصود ہے۔ صبح کے فترے میں آپ نے علامہ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کی سیرت کے بارے میں مختصر سن لیا ہے کہ یہ کون تھے اور ان کی علمی حیثیت کیا تھی، ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اور انہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں۔ اس لیے شیخ کے تعلق سے، مصنف کتاب کے تعلق سے مزید کچھ دہرانا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ ابھی جس کتاب کی ہم شرح کرنے والے ہیں، اس کتاب کی تاریخ کے بارے میں چند اہم باتیں ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ابھی جس کتاب کی ہم شرح کرنے والے ہیں، اس کا عنوان ہے منہج الانبیاء فی الدعوۃ الی اللہ فیہ الحکمۃ والعقل۔ یہ اس کتاب کا عنوان ہے، یعنی انبیاء کرام کی دعوت کا منہج۔ دعوت الی اللہ کے باب میں انبیاء کرام نے کس منہج کی اتباع کی، اور یہ ذکر کرنا کہ یہی منہج حکمت اور عقل کے تقاضے کے بالکل موافق ہے۔ پوری کتاب کے اندر شیخ نے اسی اہم موضوع پر ترکیز کی ہے، اور پوری کتاب کے اندر انبیاء کرام کے منہج کو بیان کیا ہے کہ وہ دعوت الی اللہ کے باب میں کس منہج پر چلے تھے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہی منہج حکمت کے موافق ہے، اور عقل اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ اسی منہج کے اوپر ایک داعی اپنے دعوتی مشن میں چلے اور اسی منہج کو اختیار کرے، اس منہج کے علاوہ کسی دوسرے منہج پر نہ چلے۔ تو یہ کتاب کا عنوان ہے، اور اس عنوان کا یہ مفہوم ہے۔ سب سے پہلے یہ کتاب مجلۃ الجامعۃ الاسلامیہ، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے نکلنے والا ایک میگزین ہے، اس میگزین کے اندر رجب 1404 ہجری میں چھپا تھا۔ یہ 63 اور 64 نمبر شمارہ، 63 اور 64 نمبر شمارے میں رجب 1404 ہجری میں سب سے پہلے شیخ کا یہ مقالہ اس میگزین کے اندر چھپا تھا، جس کا نام ہے مجلۃ الجامعۃ الاسلامیہ۔ آج بھی یہ مجلہ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے نکلتا ہے، اور اس میں مشائخ کے قیمتی مضامین نشر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صفحہ 23 سے لے کر صفحہ 74 تک پائیں گے کہ اس شمارے میں شیخ کا یہ مقالہ نشر ہوا ہے، چھپا ہے۔ کتابی شکل میں سب سے پہلے یہ سن 1406 ہجری میں یہ چھپا تھا، اور پھر 1420 ہجری میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کے مقدمے کے ساتھ یہ چھپا، اور اس کے بعد اس کے بے شمار ایڈیشن اب تک آ چکے ہیں، اور الحمدللہ شیخ کی تمام کتابوں میں سے ایک اہم کتاب یہ مانی جاتی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے حد درجہ قبولیت عطا کی۔ بے شمار مرتبہ شیخ کی زندگی میں ہی یہ کتاب چھپ چکی ہے، بلکہ ہم نے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں جب تعلیم حاصل کی تھی تو اصول الدعوہ کا جو فن ہم نے پڑھا تھا، ہمارے استاد نے اسی کتاب کا انتخاب کیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنے استاد سے اس کتاب کو پڑھنے کا ہمیں شرف حاصل ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم کتاب ہے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے اندر اصول الدعوہ کے مضمون میں، سبجیکٹ میں اساتذہ اس کتاب کا انتخاب کرتے ہیں، اور
دنیا کے مختلف مدارس کے اندر، مساجد کے اندر اس کتاب کے دروس ہوتے رہتے ہیں. تو نہایت اہم اور مقبول ترین کتاب ہے شیخ کی یہ. جیسے کہ ہم نے کہا سن 1420 ہجری میں علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی مقدمے سے ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، اور یہ مقدمہ بڑا قیمتی مقدمہ ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس کتاب کے شروع میں جو مقدمہ لکھا ہے یہ بڑا قیمتی مقدمہ ہے. اس مقدمے کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے جس پر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے ترکیز کی ہے وہ ہے کہ ایک داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک داعی کے 7 صفات کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے پہلی صفت انتہائی اہم صفت ہے. چنانچہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کتاب کے مقدمے میں داعی کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے پہلی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: العلم بما يدعو الیہ فالجاہل لا يصلح ان يكون داعیۃ. قال اللہ تعالی لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم: قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی والبصیرۃ ہی العلم. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کے مقدمے میں کہ ایک داعی کے لیے پہلی صفت جس کا اسے حامل ہونا چاہیے، جس صفت سے اسے متصف ہونا چاہیے، وہ ہے کہ وہ دعوت کے میدان میں اترنے سے پہلے علم سے مالا مال ہو، علم کے ہتھیار سے لیس ہو. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے یہی فرمایا تھا: قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی آپ کہہ دیں لوگوں سے کہ یہی میرا راستہ ہے، یہی میرا طریقہ ہے، میں اور میرے متبعین اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں علم و بصیرت کی بنیاد پر. چنانچہ کہتے ہیں: الجاہل لا یصلح ان یکون داعیہ. جو خود جاہل ہو اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ لوگوں کو دعوت دے. چنانچہ فرماتے ہیں: لأن الداعیۃ لا بد ان یواجہ علماء ضلال. جو داعی ہوگا اللہ رب العالمین کے دین کی طرف دوسروں کو بلائے گا تو بہت سارے گمراہ قسم کے علماء ان کا سامنا کریں گے اور ان کی دعوت کو روکنے کی کوشش کریں گے. اگر خود ان کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ یہ ایسے منحرفین کا کیسے سامنا کریں گے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ لہذا فرماتے ہیں کہ یہ اگر علم کے ہتھیار سے مالا مال نہ ہو، لائیں کتاب، یہ اگر علم کے ہتھیار سے مالا مال نہ ہو تو پہلے مرحلے میں ہی آ کے کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا اور اس کی دعوت ناکام ہو جائے گی. اس لیے پہلی شرط ہے کہ جو دعوت کے میدان میں کام کرنا چاہتا ہے پہلے علم حاصل کرے. اگر خود وہ علم دین سے آراستہ نہ ہو تو دعوت کے کام میں وہ فیل ہو جائے گا اور فائدے سے کہیں زیادہ نقصان اٹھائے گا وہ. لہذا یہ اگر کوئی شخص دعوتی میدان میں کام کرنا چاہتا ہے اور اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے تو ایسی دعوت فائدے سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے. اللہ رب العالمین نے شرط بیان کی ہے: علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. دعوت دینے کے لیے بصیرت کا ہونا ضروری ہے. دعوت کی بنیاد علم اور بصیرت ہوگی، جہالت اور خواہشات نفس نہیں. آج کل ایسے لوگوں کو جو دعوت کے میدان میں اترنے سے پہلے علم حاصل نہیں کرتے، اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر ایک لمبی مدت تک بتدریج کتاب و سنت کو نہیں سیکھتے اور پھر دعوت کے میدان میں اتر جاتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں؟ بردرس کہتے ہیں. تو بردرس سے علم حاصل کرنا
اور بردرس کا خود میدان دعوت میں اترنا، یہ دونوں کے دونوں ناجائز ہیں، اور جو لوگ ان کی تائید کرتے ہیں اور انہیں اسٹیج فراہم کرتے ہیں وہ بھی اس جرم کے اندر شریک ہے۔ تو یہ پہلی صفت شیخ نے ذکر کی۔ اس سلسلے میں یہ کتاب میں نے ترتیب دی ہے، بردرس کی دعوت، کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر بحث کی گئی ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ قرآن و حدیث ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں کہ جو شخص میدان دعوت میں کام کرنا چاہے اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے خود کتاب و سنت کا علم حاصل کرے، اس کے بعد کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اسے لوگوں کو دین سکھانا ہے تو یہ اس کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کی خشیت اس کے دل میں ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے پہلے وہ ڈرتا ہے کہ حقیقت میں اللہ کی شریعت ہی لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یا غلط فہمی کی وجہ سے دین پر اور شریعت پر کوئی تہمت اور الزام لگا رہا ہوں۔ تو چنانچہ یہ ایک فتنے کی شکل آج کے دور میں اختیار کر چکا ہے، حالانکہ یہ فتنہ بہت قدیم ہے، تابعین تابعین کے زمانے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ہمارے اسلاف نے ہر زمانے میں اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کتاب کے اندر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، لہذا اگر کسی کے ذہن میں بھی اس موضوع کے تعلق سے کوئی شک و شبہ ہو یا کسی کو لگتا ہو نہیں گنجائش ہے بردرس کے لیے بھی دعوت کے میدان میں کام کرنے کی، یا ان کو سننے کی ہمارے لیے گنجائش ہے، یا انہیں اسٹیج فراہم کرنے کی کوئی گنجائش ہے، یہ نیکی کا ہی کام ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اس کتاب کو پڑھے اور پھر خود کتاب و سنت کی رہنمائی کیا ہے غور کریں کہ حقیقت میں اس کی گنجائش ہے یا ہم جانے انجانے میں ایک غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ تو شیخ نے یہ پہلی صفت ذکر کی۔ دوسری صفت کہہ رہے ہیں العلم بما يدعو الیہ، جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا ہے پہلے خود اس پر عمل بھی کر رہا ہو۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کو حلال چیزوں کی ترغیب اور حرام چیزوں سے نفرت دلا رہا ہو اور خود ان کاموں کا ارتکاب سب سے پہلے کر رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری صفت وہ اخلاص کی صفت سے مالا مال ہو، مخلص ہو، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ایک کام کر رہا ہو۔ اور چوتھی اہم صفت ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے اس سے اپنی دعوت کی شروعات کرے۔ یہ نقطہ اس کتاب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں بأن يدعو اولا الى اصلاح العقیدة بالامر باخلاص العبادة للہ والنهي عن الشرك ثم الامر باقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الواجبات وترك المحرمات الى آخر قوله حفظه اللہ۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے اہم چیز ہے اس سے اپنی دعوت کی شروعات کرے، ایسا نہیں کہ جو سب سے اہم ہے اس کو چھوڑ دے اور اس سے کہیں زیادہ غیر اہم چیزوں کے پیچھے اپنی پوری عمر ضائع کر دے۔ چنانچہ سب سے پہلے شروعات کرنی چاہیے عقیدے کی اصلاح کے ساتھ، اس کی شروعات ہونی چاہیے عقیدے کی اصلاح کے ساتھ، اس پر سب سے زیادہ فوکس کرے۔ عقیدے کی اصلاح کے بعد پھر نماز کا مقام آتا ہے، زکوٰۃ کا مقام آتا ہے جو ارکان اسلام ہے، پھر جو حلال چیزیں ہیں ان کی ترغیب، حرام چیزوں سے لوگوں کو دور رکھنے کی تلاش اور جستجو، اور باقی جو اسلام کے احکامات ہیں ان کی طرف توجہ دے۔ ایسا نہیں کہ جو سب سے اہم چیز ہے توحید اور عقیدے کی اصلاح اسے ہی سب سے آخر میں رکھے، تو یہ الٹے راستے پر چلنا ہوگا، اور اگر کوئی الٹے راستے پر چلے تو ہمیشہ اس کے ایکسیڈنٹ کا خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو سیدھا راستہ ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اس کے بعد 5ویں صفت ہے صبر، 6ٹھی صفت ہے اخلاق حسنہ کا پیکر ہو، اور 7ویں صفت ہے کہ جن لوگوں کو دعوت دے رہا ہے ان کے تعلق سے پر امید ہو، انشاءاللہ یہ لوگ دعوت قبول کریں گے، بہت جلدی مایوسی کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے سامنے جب دعوت پیش کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سب نے انکار کر دیا۔ پہاڑ کا فرشتہ آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کیا درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو ان سب کو کیا کرے، ہلاک و برباد کر دے، پیس کر رکھ دیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امید ظاہر کی تھی کہ یہ لوگ نہ صحیح، ان کے بعد آنے والے جو ان کی پشت سے اگلا جنریشن آنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہدایت قبول کر لیں، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور اس امید کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ پورا کا پورا طائف شہر اسلام کے اندر ایک ساتھ داخل ہو گیا، پورا کا پورا شہر اسلام قبول کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی۔ تو ایک داعی کو نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی ہماری دعوت قبول نہ کر رہے ہوں، لیکن مستقبل میں ہماری بات مان لیں، یہ نہ مانے ان کے بال بچے مانے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی دعوت کا اثر نہ دیکھ سکیں، وفات کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہماری بات لوگ قبول کر لیں۔ علی کل حال ایک داعی کو کبھی اس تعلق سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے فالورز بہت زیادہ نہیں ہیں، ہماری باتوں کا اثر بہت زیادہ لوگوں پر نہیں ہو رہا ہے، اور پھر اس وجہ سے کیا کرے، اپنا منہج چینج کر لے، جیسے کہ بعض لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کی مرضی کے مطابق اسلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو انبیاء اکرام کا جو منہج تھا ہمیں بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تفصیل کے ساتھ شیخ آگے بیان کریں گے کہ انبیاء اکرام کا منہج کیا تھا۔ تو انبیاء اکرام کا منہج ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتا کہ اللہ رب العالمین کے دین اور اس کی شریعت کو لوگوں کی خواہش کے مطابق توڑ مڑوڑ کر پیش کریں، اس امید میں کہ کچھ کمپرومائز کرنے کی وجہ سے تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، فالورز بڑھ سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے داعی کو۔ صحیح دین کیا ہے؟ کتاب و سنت کے اندر سلف صالحین کے منہج کے مطابق آپ کو جو ملا ہو اسے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، اسے قبول کریں نہ قبول کریں، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، کتنے لوگ آئیں گے، کتنے لوگ متنفر ہو کے بھاگ جائیں گے، اس پر بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح دین پیش کرے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر اثر پیدا کرے۔ ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر ہی آپ کو اس کا اثر دکھائی دے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد لوگ آپ کی اس دعوت کو قبول کریں۔ ایسا بھی نہیں کہ جس کو آپ نے دعوت دی وہی قبول کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ رد کر دے لیکن کوئی دوسرا قبول کر لے جو ڈائریکٹ آپ کا مخاطب نہیں تھا۔ بے شمار احتمالات ہیں۔ ان انبیاء اکرام کی زندگی میں ہم اچھی طرح اس چیز کو پائیں گے کہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 900 سال یا اس سے زیادہ تک ایک ہی منہج پر ٹکے رہے، ڈٹے رہے، ٹس سے مس نہیں ہوئے کہ یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ جو انہیں بیان کیا تھا لوگوں کو اس دین کے ساتھ جوڑنے کا، آخری سانس تک اسی پر قائم رہے، ڈٹے رہے، چاہے لوگ قبول کریں چاہے قبول نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے کمپرومائز کرنے کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے۔ تو یہ 7 اہم صفات ہیں جن کا تذکرہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس مقدمے کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ بعض دعات ان اصول و ضوابط سے کمپرومائز کرنے لگتے ہیں اور انحراف کے شکار ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ
وہ سب سے اہم جو چیز تھی توحید اور عقیدے کی اصلاح، اسے اہمیت نہیں دیتے، اسے غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں. یا بعض لوگوں کے یہاں یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر ہم توحید سے شروعات کریں، عقیدے کی اصلاح سے شروعات کریں، پہلی مجلس میں ہی لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ جس پر قائم ہیں وہ غلط ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ پہلی مجلس میں ہم سے دور ہو جائیں گے. لہذا پہلے کیا کریں؟ لوگ آج کیا کہتے ہیں کہ پہلے انہیں اپنے قریب کریں، آپ سے مانوس ہو جائے، آپ سے متاثر ہو جائے، آپ کے اخلاق سے، کردار سے، یہاں تک کہ آپ کو چھوڑنے کے بارے میں نہ سوچ سکے. اور پھر جب آپ سے اچھی طرح مانوس ہو جائے، آپ کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو جائے اور جان لے کہ یہ انتہائی فاضل اخلاق والا ہے، اس کے بعد آخر میں جا کر اس کے سامنے شرک کے بارے میں زبان کھولیں اور کہیں کہ یہ شرک ہے اور یہ غلط ہے اور یہ کفر ہے اور یہ بدعت ہے. تو اس وقت آپ کی اس دعوت کا اثر ہوگا. یہ لوگوں کا فلسفہ ہے آج جو دعوت کے میدان میں کام کر رہے ہیں. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب بدعتی طریقے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ كُلُّهَا طُرُقٌ مُبْتَدِعَةٌ تَبْدَأُ مِنْ حَيْثُ انتهت دعوة الرسل. تمام رسولوں کی دعوت جہاں پر آ کے ختم ہوئی تھی، یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں وہاں سے ہم شروعات کریں. جہاں پر رسولوں کی دعوت آ کے ختم ہوئی تھی، شروعات کہاں سے ہوئی تھی ان کی دعوت؟ لا الہ الا اللہ سے. اور آخر میں آ کے مکارم اخلاق اور دین کے جو فروعی مسائل ہیں، ان تمام چیزوں کا تذکرہ آیا ان کی زندگی میں، تمام چیزوں کو انہوں نے بیان کیا. کوئی بھی خیر کا کام تھا، کسی خیر کے کام کو انہوں نے نہیں چھوڑا. شریعت مکمل ہوئی تب یہ انبیاء اکرام کی دعوت مکمل ہوئی. جیسے اللہ کے رسول کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول کی شریعت مکمل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل مکمل ہے. یہ مکمل کب ہوئی تھی؟ آخری زندگی میں یا پہلی شروع میں ہی؟ ایک دم آخر میں جا کر. تو شریعت کے تمام مسائل آخر میں جا کر کیا ہوئے؟ پورے ہوئے، مکمل ہوئے. یہ بعض دعات کیا چاہتے ہیں کہ جہاں پر رسولوں کی دعوت ختم ہوئی تھی نا، وہاں سے ہم شروعات کریں، اور جہاں سے ان رسولوں نے اپنی دعوت شروع کی تھی، ہماری دعوت سب سے آخر میں وہاں پہنچنی چاہیے. یعنی انبیاء اکرام کے طریقے سے بالکل برعکس طریقہ، الٹا طریقہ اختیار کریں. تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ بدعتی طریقے ہیں. کہہ رہے ہیں وہی بمثابۃ من یعالج جسدا مقطوع الراس. یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کیا کرے، ایسے کسی باڈی کا علاج کرنا شروع کرے جس کا سر کٹا ہوا ہے، سر ہے ہی نہیں. آپ ڈاکٹر ہیں، ایک دائی ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے. آج لوگوں نے اسے کیا بنا لیا ہے؟ ایکٹر بنا لیا ہے. آج کے جو دعات ہیں بہت سارے، حقیقت میں انہیں ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو ایکٹر بنا لیا ہے. ایکٹنگ دکھاتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور لوگ بھی ایسے ایکٹروں کے پیچھے بہت زیادہ فدا ہوتے ہیں. ماشاءاللہ کیا ترنم سے گاتے ہیں یہ. ان کی مجلس میں جو انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے نا، کسی کے یہاں نہیں ہوتا. چلو اس کے ساتھ چلتے ہیں. حقیقت میں ایک دائی ایکٹر نہیں ہوتا، ڈاکٹر ہوتا ہے. تو ایک ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی مریض پہنچے کس حالت میں؟ اس کا سر کٹا ہوا ہے، سر ہے ہی نہیں، تو وہ ڈاکٹر اس جسم کا علاج کرے گا؟ اگر علاج کرے بھی تو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی باڈی جس میں سر ہو ہی نہ، اگر اس باڈی کا علاج کیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر توحید کو ختم کر دیا جائے دعوت سے، تو وہ اسی باڈی کی طرح ہے جس میں سر نہیں ہے. تو توحید کا مقام تمام نیک اعمال کے اندر وہی ہے جو ہمارے جسم کے اندر سر کا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ہمارے پورے جسم کے اندر روح کا ہے. اگر روح نکل جائے
تو پورے جسم کی کوئی حیثیت ہے, کوئی مقام اس کا, اس کی کوئی قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں. تو اسی طرح توحید کو اگر نکال دیا جائے دعوت سے تو اس دعوت کی کوئی اہمیت نہیں. اور بعض لوگوں کی دعوت اسی توحید کے علاوہ ہوتی ہے, توحید ان کی زندگی میں کبھی نہیں ہوتا. 20 سال سے دعوتی میدان میں کام کر رہے ہیں, آپ ان کی پوری زندگی کا حساب لگائیں, ان کے ایک ایک درس کا آپ پورا لیکھا جوکھا نکالیں, پائیں گے تمام چیزوں کے بارے میں موصوف نے گفتگو کی ہے اپنی زندگی میں سوائے توحید اور عقیدے کے. توحید اور عقیدے پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں, ان کو اپنے قریب کر لیں, آخر میں توحید پیش کریں گے, ان کی زندگی میں کبھی توحید آتا ہی نہیں, کبھی آخر آتا ہی نہیں. وہ 50-60 سال تک بھی اگر دعوت کے میدان میں کام کریں تب بھی کبھی آخر آتا نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ پہلے میٹھی میٹھی باتیں کریں, ان کو اپنے سے قریب کر لیں, جب آپ سے اچھی طرح مانوس ہو جائیں گے, آپ کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو جائیں گے, تب آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اس وقت توحید پیش کریں گے تو قبول کر لیں گے, شروع میں پیش کریں گے ان کے شرک پر رد کریں گے تو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ایک شخص خود میرے پاس آیا یہی درخواست لے کر کہ پہلے اپنی میٹھی میٹھی باتوں کے ذریعے لوگوں کو قریب کریں. شروع میں ہی آپ جو توحید کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہیں سے آپ کے یہ مدعوین کیا ہوتے ہیں, مخاطبین متنفر ہو کے بھاگ جاتے ہیں. تو کیا فائدہ ہوا پھر؟ آپ کے سامنے اگر کوئی رہے گا ہی نہیں تو کیسے کن کو دعوت دیں گے آپ؟ میں نے اس بھائی سے کہا کہ چلیے ہمارے اخلاق و کردار کے بارے میں کہ ہم نے ان کے سامنے اپنا کردار پیش نہیں کیا, ان کے ساتھ اخلاق حسنہ پر بات نہیں کی, اپنا کردار بہتر کرنے کی ان کے سامنے ہم نے کوشش نہیں کی, بہت ساری بیماریاں ہمارے یہاں ہیں. ٹھیک ہے, تسلیم ہے بالکل, لیکن حد درجہ کوشش کے باوجود کیا ہم اپنے اخلاق اللہ کے رسول کے اخلاق سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ کیا اس کا امکان ہے کہ کوئی داعی اپنا اخلاق و کردار اللہ کے رسول سے بھی افضل بنا لے؟ ممکن ہے کسی کے لیے؟ ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم. اخلاق کے کردار کے سب سے اعلی مرتبے پر اللہ کے رسول آپ فائز ہیں. تو اللہ کے رسول کے مقام تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے رسول نے ایک دن نہیں, ایک مہینہ, ایک سال نہیں, 40 سال تک مسلسل ان کے سامنے اخلاق و کردار پیش کیا تھا. اور 40 سال کے بعد کسی اجنبی کے سامنے بھی نہیں, جن کے درمیان اللہ کے رسول نے پرورش پائی, اپنے ہی قوم اور خاندان کے لوگوں کے سامنے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو کیا نتیجہ نکلا تھا؟ آپ کا چچا جو آپ کا سب سے قریبی رشتہ دار تھا, اسی نے سب سے پہلے آپ کی مخالفت کی. تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا. اللہ رب العالمین نے قرآن کی سورت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب. تو اللہ کے رسول جو سب سے بلند اخلاق و کردار پر فائز تھے, 40 سال تک انہی کے درمیان اخلاق و کردار پیش کرتے رہے, خود دشمن گواہی دیتے تھے آپ کے اخلاق و کردار کی. اس کے بعد بھی جب انہوں نے توحید پیش کی, قبول کر لیا لوگوں نے. شرک پر جب وار کیا تو برداشت کر لیا, بلکہ خون کے پیاسے ہو گئے. اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ نے ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا تھا, ان کی بہو بیٹیوں پر ہاتھ ڈالا تھا, لیکن کیوں دشمن ہو گئے؟ صرف اس وجہ سے کہ توحید کی دعوت دی تھی, صرف اس وجہ سے کہ ان کے شرک پر رد کیا تھا. تو چاہے آج آپ کریں یا 50 سال کے بعد کریں, جب بھی شرک پر آپ زبان کھولیں گے وہ آپ کی مخالفت کریں گے, آپ کی دعوت قبول نہیں کریں گے. اس لیے انبیاء کرام کے منہج سے ہٹ کر کوئی ایک دوسرا طریقہ اختیار کرنا اور دوسرا منہج ایجاد کرنا, یہ عقل کے اور حکمت کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے, عین مخالف ہے. اسی لیے شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ نے یہ عظیم کتاب لکھی کہ منہج الانبیاء فی الدعوت الی اللہ فیہ الحکمت والعقل.
جو انبیاء اکرام کا دعوت اللہ کے باب میں منہج ہے، یہی منہج حکمت کے اور عقل کے موافق ہے. عقل کا بھی یہی تقاضا، حکمت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ انبیاء کے منہج کے اوپر چلتے ہوئے دعوت کا کام کیا جائے. جو ان کا طریقہ تھا اسی طریقے پر ہم چلیں. اسی میں دنیا و آخرت کی تمام طرح کی بھلائیاں مضمر ہیں. تو یہ ہے کتاب کا نچوڑ اور خلاصہ. پوری کتاب کے اندر اسی چیز کو بیان کیا ہے، جسے ہم انشاءاللہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کتاب کے مختلف مقامات سے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے کتاب کے مقدمے کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے اس کتاب کی شروعات کی ہے عقل سے ہی، اور بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان میں سے ایک عظیم نعمت عقل کی نعمت ہے. فطرت سلیمہ پر اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے. تو عقل اور فطرت اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے ایک عقل مند انسان کو کیا کیا ہے؟ ہدایت دی ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. اللہ رب العالمین نے جن مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جن کے اندر عقل کی صفت موجود ہے، انہیں ہدایت بھی دی ہے اللہ نے. اور اس ہدایت کے مطابق دنیا کا ہر عقل مند شخص اپنی دنیاوی زندگی گزارتا ہے. آپ دیکھ لیں علی الاطلاق، چاہے کسی بھی مذہب سے کسی کا تعلق ہو، کوئی یہودی مذہب کو فالو کرتا ہے، کوئی نصرانی مذہب کو، کوئی مجوسی، کوئی ہندو مذہب کو فالو کرتا ہے، اور کسی اور دوسرے مذہب کو فالو کرتا ہے. یہاں تک کہ کوئی کسی مذہب کو نہیں مانتا، لبرل ہے، ملحد ہے، ایتھسٹ ہے. ٹھیک ہے؟ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، انہیں ہدایت دی ہے. یہ چیز تمہاری زندگی کے لیے نفع بخش ہے، یہ چیز تمہاری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے. تو اسی عقل کے تقاضے کے مطابق ہر عقل مند اپنی زندگی گزارتا ہے. اب غور کر لیں، گزارتا نہیں گزارتا؟ کسی ایتھسٹ کے، لبرل اور ملحد کی دکان پر چلے جائیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتا ہے، لیکن اس کو اللہ نے عقل دی ہے، ہدایت دی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اسے جا کر کہیں کہ مجھے یہ پانی کا بوتل آپ سے خریدنا ہے. وہ بندہ خریدا ہے 10 روپے میں، اور آپ اس سے کہیں 5 روپے مجھے بیچ دو، بیچے گا وہ؟ ممکن ہے؟ کیوں نہیں بیچے گا؟ جو عقل کی نعمت اللہ نے اسے دی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس طریقے سے مجھے نقصان ہوگا، ہے یا نہیں؟ وہ جانتا ہے کہ چاقو سے ہاتھ کاٹ دوں، گلا کاٹ دوں تو اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا جو برداشت نہیں کروں گا، برداشت نہیں کر سکتا میں. کون سی چیز زندگی میں نفع بخش ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، دنوں رات، صبح و شام ہمیشہ اسی کے پیچھے بھاگتے رہتا ہے. جو اس نے عقل پائی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور صحیح اور غلط کی تمیز اللہ رب العالمین نے اسے سکھائی ہے، اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. ایک ایک منٹ اس کے نزدیک قیمتی ہے، لیکن روزانہ 6 گھنٹہ سوتا ہے، 7 گھنٹہ سوتا ہے. سوتے وقت کوئی کام کر رہا ہوتا ہے؟ اسے افسوس بھی نہیں ہوتا کہ 6 گھنٹے میرے برباد ہو گئے. اس عقل کی وجہ سے اس کی عقل اسے یہ رہنمائی کر رہی ہے کہ نہیں سو گے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بیمار پڑ جاؤ گے. ایک ایک روپے کا حساب رکھتا ہے، وہ برباد نہیں کرتا. حالانکہ روزانہ کھانے پینے میں اور مختلف چیزوں میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اور اسے افسوس نہیں ہوتا. اسے لگ رہا ہے کہ یہ کام میں خرچ ہوا ہے یا نہیں. مختلف اوقات کو وہ برباد کرتا ہے، محنت کرتا ہے صبح سے شام تک، اسے افسوس نہیں ہوتا. کیونکہ جو عقل کی نعمت ملی ہے اس سے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز فائدہ مند ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے. کبھی کسی کو آپ نے دیکھا کہ اپنے بستر پر پیشاب و پاخانہ کر رہا ہے؟
کسی کو نہیں پائیں گے. اگر عقل مند ہے تو یہ کام کون کرے گا؟ جو پاگل ہے یا نہیں؟ تو جس کے پاس عقل کی نعمت ہے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرتے ہوئے اسی عقل کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. دنیاوی زندگی میں ہر کوئی عقل کے مطابق ہی چل رہا ہے. اب اللہ رب العالمین نے اسی عقل سے ایک انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے. اسی عقل سے ایک انسان یہ ادراک کر سکتا ہے کہ ایک مخلوق عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اب اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی معبود موجود ہیں دنیا میں، یہ مخلوق ہے یا خالق ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کسی کو بھی آپ پوچھیں وہ کہیں گے مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. تو کیا عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کریں؟ ظاہر سی بات ہے نہیں. اس کے باوجود انسان آخرت کے معاملے میں عقل کی مخالفت کر رہا ہے. دنیا کے معاملے میں عقل کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن آخرت کے معاملے میں بے شمار لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، عقل کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کو اسی وجہ سے دنیا میں بھیجا کہ تمہارے عقل کے موافق جو چیزیں ہیں آخرت کے تعلق سے اس اعتبار سے اپنی زندگی گزارو. عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، کیونکہ وہی خالق ہے، اور جب خالق وہی ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. خالق کل شیء فاعبدوہ، جب وہی ہر چیز کا خالق ہے تو عبادت بھی اسی کی کرو. خود انسان کے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی عقلی دلیلیں رکھی ہیں کہ ہمارا خالق فقط اور فقط اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. جو عقل کی نعمت اللہ نے اسے دی ہے، اور دیکھیں یہ بھی کہ شریعت کا مکلف اللہ نے کسے بنایا ہے؟ پاگل کو یا عقل مند کو؟ صرف عقل مند کو. اگر کوئی پاگل ہے تو شریعت کا مکلف ہے؟ وہ مکلف ہی نہیں ہے. صرف عقل مند شریعت کا مکلف ہے. اور انہی عقل مندوں کے لیے انبیاء اور رسول آئے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی عقل کے ذریعے جب وہ دنیاوی نفع و نقصان کا فیصلہ کرتا ہے تو آخرت کے بارے میں بھی فیصلہ کرتا، لیکن مخالفت کرتا ہے. وہ دنیا کے بارے میں عقل کی اتباع کرتا ہے، آخرت کے بارے میں مخالفت کرتا ہے. انبیاء اور رسولوں کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے بھیجا تھا کہ تم اپنے عقل کے مطابق ہی چلو، آخرت کے بارے میں بھی. اور یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کی بات بھی نہیں ماننا چاہتے، انبیاء کی بات بھی ٹھکرا دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء اکرام کو بھیجا اس دنیا کے اندر، وہ تمام کے تمام انبیاء اسی فطرت سلیمہ کی لوگوں کو تلقین کرتے رہے. یہ فطرت سلیمہ خود گواہی دیتی ہے کہ معبود ہمارا بس اللہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ہماری یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکنی نہیں چاہیے. ہمارا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا تم اپنے نفس کے اوپر غور نہیں کرتے؟ انسان صرف اپنے نفس پر اگر غور کر لے کہ یہ جسم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا خالق اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. یہ دو آنکھیں ہیں، اس کے اندر ریٹینا نکلتا ہے، روشنی نکلتی ہے. آدھار کارڈ جن کے بن چکے ہیں انہوں نے فنگر پرنٹ بھی دیا ہوگا، اور ساتھ میں ان کی آنکھوں کی روشنی کو بھی کیمرے میں قید کیا گیا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ جو روشنی آنکھوں کی نکل رہی ہے نا، دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ہر ایک کی آنکھ کی روشنی دوسرے سے مختلف ہے. یہ فنگر پرنٹ بھی ایک انسان کا دوسرے انسان سے مختلف ہے. کیا کسی مخلوق کے بس کی بات ہے کہ یہ ایک فنگر پرنٹ تیار کر دے؟ کسی کو کہا جائے کہ ایک ایسی فنگر پرنٹ ہمیں تیار کر کے دے دو جس کا وجود دنیا میں نہیں ہے، کر سکتا ہے کوئی؟
آئندہ کل جو بچے پیدا ہوں گے، ابھی دنیا میں وجود نہیں ہے نا ان کا، آئندہ کل جو لوگ پیدا ہوں گے ابھی تک ان کا وجود دنیا میں نہیں ہے، یعنی وہ فنگر پرنٹ بھی نہیں دنیا میں ابھی تک آئے، کسی دنیا کے ماہر سے ماہر انجینئر سے، ڈاکٹر سے، یا اور بھی کسی بڑے مدعی سے آپ کہیں کہ بس ایک فنگر پرنٹ ایسا تیار کر دیں جس کا وجود دنیا میں نہیں ہے، کر سکتا ہے؟ تو جب نہیں کر سکتا تو یہ مخلوق کے بس کی بات ہے کہ کوئی فنگر پرنٹ تیار کر دے؟ یہ ہماری جو شکل ہے یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اسے تیار نہیں کر سکتا، پیدا نہیں کر سکتا۔ روزانہ کتنے بچوں کو اللہ رب العالمین نئی نئی شکلیں عطا کرتے ہیں، کسی کی شکل کسی سے ملتی ہے، کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی۔ دنیا کے بڑے سے بڑے آرٹسٹ کو آپ کہیں کہ کچھ خیالی تصویریں ہمیں بنا کے دیں، اللہ رب العالمین روزانہ جتنی نئی شکلیں لوگوں کو عطا کرتے ہیں، پوری دنیا کے آرٹسٹ مل کر بھی ایک دن میں جتنی نئی شکلیں اللہ لوگوں کو دیتے ہیں اتنی نہیں تیار کر سکتے۔ اور یہ دنیا کب سے بنی ہے؟ آج تک کتنے لوگوں کو اللہ رب العالمین نئی نئی شکل دے چکے ہیں؟ کیا کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ یہ جو زبان ہماری ہے، وفی اختلافی السنتکم و الوانکم، قرآن میں اللہ نے فرمایا، یہ ہماری جو زبان ہے، ہر علاقے کی زبان الگ الگ ہے۔ انڈیا کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہوں گی؟ کوئی ایسا شخص ملے گا پورے انڈیا میں جو انڈیا کے اندر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، چاہے علاقائی ہو چاہے کوئی دیہاتی زبان ہو، کوئی ایسا شخص ملے گا جو تمام زبانوں کو سمجھ سکتا ہو؟ بلکہ پوری دنیا کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہوں گی، ہے یا نہیں؟ مل سکتا ہے پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی جو تمام زبانوں کو سمجھ لے؟ جب سمجھنے کی طاقت نہیں تو پیدا کرنے کی طاقت ہو سکتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہے کوئی خالق اس کا جو مخلوق کے بس سے باہر کی بات ہے، مخلوق تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے اگر تمہیں عقل دی ہے تو کیوں نہیں سوچتے؟ اپنا ہی یہ تمہارا جو جسم ہے اس کے اندر کتنی دلیلیں موجود ہیں کہ خالق فقط اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے جب قرآن کی پہلی آیت اللہ نے نازل کی اس میں کس صفت کا تذکرہ کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ تخلیق کی جو صفت اللہ رب العالمین کی ہے یہ اتنی بڑی عقلی دلیل ہے کہ ہر عقل مند شخص جسے عقل کی نعمت ملی ہوئی ہے وہ خالق کو چھوڑ کر کسی مخلوق کی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، پھر بھی ان کی بات نہیں ماننا چاہتا، ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ لوگوں نے کیا انبیاء کرام کے ساتھ؟ یہ انبیاء کرام صبر کرتے رہے اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلاتے رہے۔ تو سب سے پہلے شیخ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے نا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور عقل مندوں کو ہی صرف اللہ نے مکلف کیا ہے شریعت کا، جو پاگل ہے ان کو مکلف نہیں کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسولوں کو بھیجا اسی عقل کے موافق لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے، کہ جس طرح اپنی دنیاوی زندگی تم عقل کے مطابق گزارتے ہو، آخرت کے مطابق بھی، آخرت کے بارے میں بھی وہی زندگی گزارو جو تمہیں تمہاری عقل رہنمائی کرتی ہے۔ انبیاء اور رسولوں نے کوئی ایسی چیز لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی یا کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جو عقل سے ٹکراتی ہو۔ اس لیے عقل سلیم اور فطرت سلیمہ جو ہے یہ بالکل شریعت کے موافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، بالکل کوئی اسے اس کی فطرت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا۔
اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خالق نہیں مانے گا اور کسی کو اپنا معبود تسلیم نہیں کر سکتا. جیسے کہ عقل کے مطابق وہ چلتے ہوئے نفع بخش چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے عبادت کے سلسلے میں بھی جو عبادت کا مستحق ہے اسی کی عبادت کرے گا، جو عبادت کا مستحق نہیں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. اگر کسی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس کی فطرت کو نہ مسخ کیا جائے، اس کی فطرت کو نہ کچلا جائے، تو وہ شخص اسی فطرت سلیمہ پر باقی رہے گا. انبیاء اکرام نے کیا کیا؟ اسی فطرت کی دعوت لوگوں کو دی، اسی عقل سلیم کی لوگوں کو دعوت دی کہ جب تمہاری پوری زندگی اسی عقل کی اتباع کرتے ہوئے گزرتی ہے تو آخرت کے بارے میں بھی اسی عقل کی اتباع کرو اور صرف کیا کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو یہ انبیاء اکرام کی دعوت تھی. اس کے بعد شیخ نے توحید الوہیت کی اہمیت کو بیان کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجہ ذکر کی ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا آپ مطالعہ کریں، پائیں گے تمام انبیاء اکرام نے اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ اسی توحید الوہیت پر فوکس کیا. یہی وہ توحید کی قسم تھی جو ان کے درمیان اور ان کی قوم کے لوگوں کے درمیان ٹکراؤ کا سبب بنی. تو یہ پہلی وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج بھی آپ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے درمیان جا کر دیکھیں، سب سے زیادہ اگر کسی باب میں انحراف ان کے یہاں پایا جاتا ہے تو یہی توحید الوہیت کا باب ہے. اکثر و بیشتر لوگ آپ پائیں گے دنیا کے اندر کہ توحید الوہیت کا معنی و مفہوم نہیں سمجھتے، اس کا حق اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اور اپنی پوری زندگی مختلف طرح کے شرکیات کے اندر گزار دیتے ہیں. تو اس وجہ سے توحید الوہیت کی اہمیت کیا ہے ایک انسان کی زندگی میں، شیخ نے اسے بیان کیا ہے. اس کے بعد تمام انبیاء اکرام کی دعوت اسی توحید الوہیت پر ہی مرکوز تھی، اسے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن کا آپ مطالعہ کریں، پائیں گے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. فی کل امہ، اللہ نے کہا ہر امت کے اندر ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ان تمام رسولوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ان تمام انبیاء کرام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اسی چیز کی دعوت دی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو. تو تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا. ایک ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اور دوسرا اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت و پرستش کی جاتی ہے ان سے دور رہنا، اپنے آپ کو بچانا. یہی دو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ارکان ہیں، اثبات اور نفی. کلمہ لا الہ الا اللہ کے یہ دو ارکان ہیں، اثبات اور نفی. اثبات مطلب عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے، اور نفی کا معنی ہے کہ اس کے سوا جن معبودوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے، لوگ پرستش کر رہے ہیں، ان تمام معبودوں کے بطلان کا عقیدہ ہو کہ یہ سب کے سب باطل معبود ہیں، ان میں سے کوئی بھی معبود برحق نہیں. اگر کوئی شخص ان دونوں ارکان کو تسلیم کرتا ہے، ان دونوں کا اقرار کرتا ہے، تو ایسا شخص حقیقت میں انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کر رہا ہے. اور اگر دونوں میں سے کسی ایک رکن کو قبول کرتا دوسرے کو نہیں کرتا ہے تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، انہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا. اگر کوئی شخص اثبات والا جو رکن ہے صرف اس کا اقرار کرے اور کہے کہ میں اللہ رب العالمین کو معبود برحق مانتا ہوں،
کہ اللہ رب العالمین ہی صرف کیا ہے؟ معبود برحق ہے. لیکن جو دوسرا رکن ہے کہ دوسرے تمام معبودوں کو باطل ماننا پڑے گا، یعنی کہ اس کو میں تسلیم نہیں کرتا. اللہ کو تو برحق معبود مانتا ہوں لیکن دوسرے معبودوں کو باطل نہیں کہتا میں. تو ایسا شخص مسلمان ہو جائے گا؟ کفار مکہ بھی اللہ رب العالمین کو معبود برحق مانتے تھے. وہ بھی حج کرنے کے لیے آتے، تلبیہ بھی پکارتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. آگے بڑھاتے اور کہتے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک. اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، لبیک کہتے، لیکن اپنے معبودوں کے لیے گنجائش بھی نکالتے اور الا شریکن ہوا لک کا لفظ اضافہ کرتے، ایڈ کر دیتے کہ اللہ تیرا جو شریک ہے نا اس کے لیے بھی ہم حاضری دیتے ہیں. تو بھی انہی کا مالک ہے، وہ اپنے نفس کے مالک نہیں ہے، لیکن تو نے ان کو بھی کچھ طاقت دی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی کچھ عبادت کی جا سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین کی عبادت کا انکار نہیں کرتے تھے. اللہ رب العالمین کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتے تھے. لیکن جو دوسرا رکن ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کے باطل ہونے کا عقیدہ رکھو، اسے کفار مکہ نہیں مانتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں غیر مسلموں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں، تو پائیں گے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو معبود ہونا تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پائیں گے کہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو باطل کہتے ہیں. ایک رکن پائیں گے لیکن دوسرا رکن کیا ہے؟ مفقود ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ویدوں کے اندر اور ہمارے قرآن کے اندر یکسانیت ہے. حالانکہ کہیں بھی اس یکسانیت کو دکھاتے ہوئے ان کی کتابوں سے یہ ثابت نہیں کرتے کہ ان کے جو دیوی دیوتا ہیں سب کے سب باطل ہیں، یہ نہیں ثابت کرتے. بس اللہ رب العالمین کا معبود برحق ہونا ثابت کر دیتے ہیں. تو یہ تو کفار مکہ بھی اقرار کرتے تھے. صرف ایک رکن کو کوئی مان لے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کو اس نے اقرار کر لیا، دونوں کو قبول کرنا پڑے گا. اس کتاب کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اس انحراف کو ثابت کیا ہے انہی کی کتابوں سے اور ان کی تقریروں سے. کہ ڈاکٹر صاحب جو خصوصاً بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تقابل ادیان کے ماہر تھے، اور بہت سارے لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو اسی میدان میں کام کرنا چاہیے بس، کیونکہ وہ تقابل ادیان کے ماہر ہیں. حقیقت میں سب سے زیادہ اگر انہوں نے دعوت کو نقصان پہنچا ہے تو اسی باب میں نقصان پہنچایا ہے. اور سب سے بڑے اگر ان کے اندر خلل تھا، علم کے اندر کمی تھی، تو اسی باب میں کمی تھی. وہ توحید کو ہی نہیں سمجھتے تھے. اور یہ چیز کب آتی ہے؟ جب علماء راسخین کے پاس انسان عقیدے کو پڑھتا ہے. تو غیر مسلموں کے ساتھ یکسانیت ثابت کرنے کے چکر میں اسلام کو ہی تہس نہس کر دیتے اور کہتے کہ ان کے درمیان اور ہمارے قرآن کے درمیان بہت ساری چیزوں میں یکسانیت ہے. حاشا وکلا. قرآن جن چیزوں کی تردید کرتا ہے ان چیزوں کو وہ ان کی کتابوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ برحق ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور ساتھ میں طاغوت کا انکار بھی کرنا ہے. اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے ان تمام معبودان باطلہ کا انکار بھی کرنا ہے. اللہ کی عبادت کرنا تسلیم کر لیا اور معبودان باطلہ کا باطل ہونا تسلیم نہیں کیا تو اس نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا؟ اس نے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کی. دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے دنیا میں بھیجے ان تمام رسولوں کی طرف ہم نے کیا وحی کی؟ انہ لا الہ الا انا. لا الہ الا انا. اللہ رب العالمین اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، فاعبدون، لہذا میری ہی صرف عبادت کرو.
اسی طرح ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. تو بے شمار آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کی دعوت کا محور کیا قرار دیا کہ سب نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کس چیز سے شروعات کی؟ سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ کی، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور اسی کے اوپر اپنی پوری زندگی انہوں نے گزار دی کہ کسی طرح لوگوں کو شرک کی نجاست سے بچا کر توحید کی روشنی کی طرف لے کر آئے. یہی پوری زندگی ان کی کوشش رہی، اور یہی انبیاء اکرام کا منہج رہا واضح طور پر، جو قرآن ہمیں ان کے بارے میں بتاتا ہے. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے بہت سارے انبیاء کرام میں سے خصوصی طور پر 5 انبیاء کرام کی دعوت کا تفصیلی ذکر کیا ہے. ایک ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان انبیاء اکرام کی دعوت کا طریقہ کیا تھا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ ان انبیاء کرام نے جب اپنی قوم کے سامنے اس دعوت کو پیش کیا تو قوم کا ریئیکشن کیا رہا. قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی دعوت کو قبول کر لیا، ویلکم کہا، یا کیا کیا قوم کے لوگوں نے؟ بیان کیا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی مخالفت کی، ان کی دعوت کو ٹھکرایا، انہیں ہر طریقے سے ستانے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز جو ان کی زندگی میں تھی ان انبیاء کرام کی، کہ قوم کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا. جسمانی طور پر تو تکلیف دی ہی، لیکن اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ کون سی چیز تھی؟ ان کا مذاق اڑایا، انہیں جھوٹا کہا، انہیں مجنون کہا، پاگل کہا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف بھی دی. چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کی زندگی میں سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ پوری دعوتی زندگی کے اندر سب سے تکلیف دہ دن، سب سے مشکل دن کون سا گزرا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ کون سا دن تھا؟ جب طائف والوں کے سامنے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ کہتی ہیں کہ احد سے بھی زیادہ سخت تھا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی. آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، اور 1-2 نہیں، آپ کے 70 ساتھی، 70 صحابہ اکرام کیا ہوئے؟ شہید ہوئے اس جنگ میں. یہ انتہائی تکلیف دہ دن تھا اللہ کے رسول کی زندگی کا. اما عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، کیا اس سے بھی کوئی تکلیف دہ دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ ہاں، اس سے بھی زیادہ تکلیف دن میری زندگی میں آیا ہے. وہ کون سا دن ہے؟ جس دن میں نے طائف والوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اور انہوں نے اس کا بدلہ مجھے کیا دیا؟
پتھروں سے لہو لہان تو کیا ہی، لیکن مجھے جھٹلایا، میرا مذاق اڑایا، استہزاء کیا میرے. یہ جو ان کا رویہ تھا انتہائی تکلیف دہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد سے بھی زیادہ اس دن کو تکلیف دہ دن قرار دے رہے ہیں. حالانکہ احد میں خود اللہ کے رسول کو آپ کا دندان مبارک شہید کیا گیا، لہو لہان کیا گیا، آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے. اس کے باوجود جو انبیاء کرام کو ان کی قوم کے لوگوں نے جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، یہ کہیں زیادہ تکلیف دیتا. انبیاء کرام کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ مثلا آپ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ پڑھیں قرآن کریم کے اندر. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور میں تمہارے درمیان نذیر بن کر آیا ہوں، قیامت کے دن سے تمہیں ڈرانے والا ہوں، لہذا اللہ رب العالمین کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، میں دردناک عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں. تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے جواب دیا، ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ نبی ہیں، ہمارا ہی طرح انسان، جس طرح ہم ہیں اسی طرح تو آپ بھی ہیں، تو آپ کی ہم پر کیا فضیلت ہے؟ مذاق اڑانا شروع کیا. جیسے آپ کسی کے درمیان کوئی بات کہے، وہ یہ بات تسلیم نہ کرے الگ چیز ہے، لیکن آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ آپ کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے، آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ مارنے اور پیٹنے سے وہ تکلیف نہیں ہوگی جو اس مذاق اڑانے کی وجہ سے تکلیف ہوگی. قوم کے لوگوں نے کہا، اچھا آپ نبی بن گئے، بالکل ہماری طرح ہی انسان دکھتے ہیں بھائی، کوئی الگ ہم سے کوئی الگ کوالٹی نہیں، کہاں سے آپ کو نبوت مل گئی؟ اچھا اپنی طرف سے گڑھ کے یہ سب کہہ رہے ہیں. اس طرح لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے اوپر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ جو ہمارے قوم کے سب سے کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی کوئی حیثیت نہیں، وہی لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں. اگر کوئی آپ کی حیثیت ہوتی، کوئی بات آپ کی قابل توجہ ہوتی، تو کوئی عقل مند بھی آپ کی بات مان لیتا، جس کی کوئی سماج میں حیثیت ہوتی. یہ جتنے کمزور قسم کے لوگ ہیں وہی کہ وہ آپ کی بات مانتے ہیں، اور جتنے بھی شریف لوگ ہیں سماج کے، وہ سب آپ سے دور کیوں رہتے ہیں؟ تو اس طریقے سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں نے کیا کیا؟ مذاق اڑایا. ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. جب ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے سامنے جا کر کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں، قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاہ وانا لنظنک من الکاذبین. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ آپ کوئی بیوقوفی ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کوئی بیوقوف ہیں، اگر عقل مند ہوتے تو ایسی بات نہیں کرتے، اور ہم آپ کو جھوٹا مانتے ہیں، آپ کوئی سچ بات نہیں کر رہے ہیں، بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اس طریقے سے قوم کے لوگوں نے ان انبیاء کرام کا مذاق اڑایا. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کی قوم کے لوگوں نے توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے جو سلوک کیا، تو جو ان انبیاء کے وارثین ہیں، جو دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ان کی قوم کے لوگ یہی حشر کرنے والے ہیں، یہی سلوک کرنے والے ہیں. کوئی دوسرا سلوک آپ سے نہیں ہونے والا. اگر آپ توحید کی بات کریں گے، شرک سے دور رہنے کے لیے لوگوں سے کہیں گے، تو لوگ آپ سے وہی سلوک کریں گے جو ان انبیاء کرام کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے. آپ سے کوئی الگ سلوک نہیں ہوگا. تو یہ ہے ان تمام انبیاء کی دعوت کا طریقہ.
اس کے بعد تفصیل کے ساتھ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا طریقہ بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد 5 انبیاء کرام کی دعوت کا طریقہ بیان کیا ہے۔ کتنا ہوا؟ اذان کتنے بجے ہے؟ انٹرول ہونا ہے؟ چالو رکھیں یا انٹرول کے لیے چالو رکھیں؟ بہتر۔ ان تمام انبیاء کرام میں سے شیخ رحمہ اللہ نے 5 نبیوں کی دعوت کا طریقہ تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ پہلے نمبر پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلے رسول تھے اس دنیا میں، ابو البشر الثانی جن کو کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی تھے، ان کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان کو پہلا رسول کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر پہلا رسول کہا جاتا ہے۔ ایک لمبی عمر اللہ رب العالمین نے انہیں دی تھی۔ کتنے سال دنیا میں رہے؟ جی 950 سال۔ 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال کی بات نہیں ہے، 950 سال تک اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے۔ کیا طریقہ تھا ان کا؟ ایسا نہیں کہ 1 سال کے بعد 10 سال کے بعد 100 سال کے بعد تھک جائیں اور دیکھیں کہ قوم کے لوگ تو نہیں مان رہے ہیں تو چلو اپنا طریقہ بدل لیتے ہیں، اپنا منہج بدل لیتے ہیں۔ انہوں نے بدلا منہج اپنا، آخری عمر تک ایک ہی منہج پر قائم رہے، اپنے منہج کو بدلنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر پہلی آیت سے لے کر 25 نمبر آیت تک 25 آیتوں میں، 1-2 میں نہیں، 25 آیتوں میں مسلسل نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا منہج بیان کیا ہے۔ ان آیتوں کو پڑھیں، ان کا خلاصہ آپ کیا پائیں گے؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ یا اللہ، میں نے اپنے قوم کے ان لوگوں کو ہر طریقے سے دعوت دینے کی کوشش کی، پوری زندگی ہر طریقے سے جو بھی ممکنہ طریقہ تھا کوشش کیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کے آ جائے، لیکن کسی بھی صورت میں یہ لوگ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ کیا کر لیتے ہیں؟ جب میں انہیں اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلاتا ہوں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور میری بات سننا بھی نہیں چاہتے۔ اس طریقے سے لوگوں نے ان کے ساتھ ریئیکٹ کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ چلو کچھ دوسرا طریقہ اپناتے ہیں، توحید کی بات نہیں سننا چاہتے تو چلو کچھ قصے کہانیاں سنائیں تاکہ سننا تو شروع کریں ہمیں، پھر بعد میں کہتے ہیں ان کو توحید کی بات نہیں۔ ایک ہی منہج پر قائم رہے، اللہ رب العالمین کی بس توحید کو تسلیم کر لو، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کر لو، ایک ہی رٹ ہمیشہ زندگی پر لگاتے رہے، اور اس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ قوم کے لوگوں نے ہر طریقے سے ان کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئی اپنی اس دعوت سے۔ یہی حالت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے۔ خود ان کے والد محترم نے سب سے پہلے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ اگر باز نہیں آئے اس دعوت سے تو کیا کروں گا؟ پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دوں گا، گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ قوم کے لوگوں نے ہر طریقے سے انہیں ستایا، یہاں تک کہ آگ میں جلانے کی بھی کوشش کی۔ کیا جرم تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا؟
کیا ابراہیم علیہ السلام نے جو اس وقت کے بادشاہ تھے اس کی بادشاہت چھیننے کی کوشش کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام جس قوم کے لوگوں کے درمیان بھیجے گئے تھے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جس کے طرف بھیجے گئے، یہ پوری دنیا کی تاریخ میں جو سب سے ظالم بادشاہ گزرے ہیں نا، نمرود اور فرعون، ان کے ساتھ سامنا تھا ان دونوں کا، ابراہیم علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ ہر طریقے سے اپنے قوم کے لوگوں کو ساتھ آتے تھے، ان پر ہر طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے۔ یہ کوئی عادل اور انصاف پسند بادشاہ نہیں تھے، اپنی قوم کے لوگوں کے لیے بہت خیر خواہ تھے۔ فرعون کے بارے میں پتہ ہی ہے، کیا کرتے؟ جو بھی بچہ جنم لیتا، کسی کے گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی، کیا کرتا؟ اسے قتل کر ڈالتا۔ آپ کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہو اور بادشاہ کیا کرے، آ کر آپ کے گھر سے اس بچے کو چھین کر لے جائے اور آپ کے سامنے ذبح کر ڈالے، آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ حالت تھی فرعون کی۔ اتنے ظالم بادشاہ کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت دے کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اس کے ظلم و ستم کو روکنے کی کوشش کی جائے اور اس بادشاہ کے تخت کو پلٹنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ایک ظالم بادشاہ کی جگہ پہ انصاف پسند بادشاہ آئے، اس کے بعد میں ہم توحید کی دعوت دیں گے۔ ایسا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ آخری سانس تک کس بات پر قائم رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ یہ سب سے اہم چیز موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں آپ قرآن پڑھے شروع سے آخر تک یہی پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے زمانے میں تھے، ہر طریقے سے قوم کے لوگوں کو یہ بادشاہ ستاتا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ کیا کبھی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ چلو اس کا تخت پلٹ دیتے ہیں، سب سے پہلے حکومت حاصل کرتے ہیں، جب حکومت ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گی نا، ایک انصاف پسند بادشاہ اور ایک انصاف پسند حکومت قائم ہو جائے، تب پھر دعوت کا کام آسان ہو جائے گا، تب اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو دعوت دیں گے۔ پہلے حکومت حاصل کرتے ہیں۔ ایک کوشش کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ نہیں، شروع سے لے کر آخر تک بس ایک کوشش رہی کہ کسی طرح اللہ رب العالمین کی توحید کو یہ تسلیم کر لیں، شرک سے باز آ جائے، اور اسی بنا پر ان کو آگ کے اندر جلانے کی کوشش بھی کی گئی۔ ٹس سے مس ہوئے نہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں۔ یوسف علیہ السلام جیل تک بھیجے گئے، ہے یا نہیں؟ جیل کے اندر کون لوگ ہوتے ہیں؟ جیل کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بادشاہ وقت سے اور موجودہ حکومت سے خوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں؟ جی، کسی بھی جیل میں چلے جائیں، جیل کے جو قیدی ہوتے ہیں، جس حکومت نے اسے جیل میں ڈالا ہے، اس حکومت سے خوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں نا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس اچھا موقع تھا کہ ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور پہلے اس بادشاہ کے تخت کو پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی نا، اس کے بعد لوگوں کو توحید اور یہ سب اچھی اچھی باتیں بتائیں گے۔ پہلے حکومت حاصل کرو۔ کوشش کی، جیل کے اندر بھی جا کر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، وہاں پر بھی لوگوں کے سامنے جب بھی موقع ملا توحید کی دعوت دی۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کی دعوت تھی۔ پھر ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، پہلے دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا منہج کیا رہا؟ جس زمانے میں اللہ کے رسول بھیجے گئے تھے، یہ انصاف پسند زمانہ تھا یا ظلم و بربریت والا؟ جی، اس زمانے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حکومت قائم کرنے کی کوشش کی کہ چلو ایک پہلے انصاف پسند حکومت قائم کرتے ہیں
اور اس کے بعد جب ہمارے حکومت کے تحت یہ لوگ آ جائیں گے, ہمیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے, اس کے بعد توحید کی دعوت دینا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. اس کے بعد توحید کی دعوت دیں گے. ایک کوشش کی اللہ کے رسول نے, بلکہ جب اللہ کے رسول نے ان کے سامنے توحید کی دعوت شروع کی تو خود قوم کے لوگوں نے ان کے اللہ کے رسول کے سامنے آفر پیش کیا کہ اگر آپ کا مقصد حکومت حاصل کرنا ہے, بادشاہ بننا ہے, تو ذرا بتائیں, ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں, بس یہ توحید کی دعوت چھوڑ دیں. آسان سا راستہ تھا اللہ کے رسول کے لیے. اس زمانے کے لوگ اپنے بادشاہ کی اطاعت کرتے تھے. آسان سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آپشن تھا کہ کیا کریں, یہ بادشاہ پہلے قبول کر لے, پہلے ان کا بادشاہ بن جاتے ہیں, اور جب بادشاہ بن جائیں گے تب پھر توحید کی دعوت دیں گے, تو اس وقت ہماری دعوت کوئی رد نہیں کر پائے گا. ایک اچھا آپشن تھا, لیکن اللہ کے رسول نے اسے قبول کیا. کس بات پر اللہ کے رسول نے زور دیا؟ توحید پر زور دیا کہ یہ میرا مقصد نہیں ہے بادشاہت حاصل کرنا, بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کرتا ہے, یہ وافر رکھتا ہے کہ آپ کو ایسا بادشاہ بننا ہے اور بادشاہ کے ساتھ آپ نبی بنے, یہ آپ کو پسند ہے, یا ایک اللہ رب العالمین کا عام سیدھا سادہ بندہ رہے اور ساتھ میں نبی رہے, یہ آپ کو پسند ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا آپشن چنا کہ مجھے اللہ کا بندہ رہنا ہے اور نبی رہنا ہے, مجھے بادشاہ نہیں بننا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچھا موقع تھا کہ بادشاہ بن جاتے, اور مکہ والے اپنے امیر کی, اپنے رئیس اور سردار کی اطاعت کرتے تھے, اپنے سردار کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بادشاہ بن جاتے اور پھر انہیں توحید کا حکم دیتے, لوگ توحید قبول کر لیتے. لیکن اس طریقے سے آپ حقیقت میں توحید نہیں پھیلا سکتے. توحید پھیلانے کا طریقہ اور دین کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے. بس ایک دعوت, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, جو تمام انبیاء کی دعوت تھی, اللہ کے رسول کی بھی وہی دعوت دی. یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اسی میں تمام طرح کی کامیابی چھپی ہوئی ہے. قوم کے لوگوں نے جب یہ بات سنی تو کیا کہا جواب میں, اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, کہ اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں, یہ تو عجیب و غریب آپ کا مطالبہ ہے. انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول جب کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ, تو اس کا معنی کیا ہے. آج بہت سارے لوگ اس کلمے کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن اس کا معنی نہیں سمجھتے, اور عملی طور پر دنوں رات اس کلمے کی دھجی اڑاتے رہتے ہیں. قریش نے, کفار مکہ نے اچھی طریقے سے سمجھا تھا کہ لا الہ الا اللہ جو اللہ کے رسول کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں ہمیں, اس کا کیا معنی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول کے وہ دشمن بن گئے. آج بھی لوگ اگر اس کلمے کا صحیح سے معنی سمجھ لے تو ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی طرح کے شرک کے اندر مبتلا ہو جائے, نہیں کر سکتے. اگر شرک ہی کرنا ہے تو اس کلمے کا اقرار نہیں کرتا. وہ جب اس کلمے کا اقرار کیا ہے تو اس کلمے کے مطابق زندگی بھی گزارے گا. کسی شخص سے کہیں کہ اپنی بیوی کے سامنے جا کر کہو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, کہے گا؟ جی کیا خیال ہے؟ کسی کو پکڑ کر کہیں کہ اپنی بیوی کے سامنے کہو جا کر کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, راضی ہوگا کہنے کے لیے؟ کسی نوجوان کو پکڑیں جس کی شادی نہیں ہوئی ہے, جس کی ہو بھی ہو چکی ہے, 4 تک نہیں پہنچا ہے ابھی, کسی لڑکی کے ولی کے سامنے کہ میں اس کی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں, قبول کر رہا ہوں, اس جملے کو اپنی زبان سے دہرائے گا کوئی؟ کیوں نہیں دہرائے گا؟ جانتا ہے کہ صرف زبان سے نکال دیا نا
تو یہ لڑکی بیوی بن جائے گی. اب اس کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنی ہے. اپنی بیوی کے سامنے اگر صرف یہ لفظ زبان سے نکال دیا کہ تمہیں طلاق دیتا ہوں، رشتہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اسے مارے پیٹے کوئی اپنی زبان سے ادا اس جملے کو نہیں کرے گا. اگر اس بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کہے گا اس کے سامنے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں؟ نہیں کہے گا. تو اگر کوئی شخص شرک کرنا چاہتا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا. اگر معنی سمجھتا ہو کہ لا الہ کا اقرار کرنے کا کیا معنی ہے، جس طرح وہ سمجھ رہا ہے کہ طلاق کا لفظ ادا کرنے کا کیا معنی ہے اور اس کا کیا اثر پڑے گا ہماری زندگی میں، اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی اگر سمجھ لیتا تو اس کے اقرار کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اس کلمے کو توڑ دے. مکہ والوں نے سمجھا تھا اچھی طرح سے کہ صرف زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، اگر نکال دیا کسی طرح زبان سے تو اپنے جتنے معبود باطل ہیں نا سب کو باطل ہونا قبول کرنا پڑے گا. کسی اب دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی. فوراً ریئیکشن کیا دیا، اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، تمام معبودوں کو چھوڑ دے بس ایک اللہ کی عبادت کرے. یہ تو عجیب و غریب مطالبہ، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب زندگی بھر اللہ کے رسول کی ہر بات مانتے رہے، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی مدد کرتے رہے، حفاظت کرتے رہے. اللہ کے رسول کا دل نہیں دکھایا. یہاں تک کہ جب مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا، محاصرہ کر لیا، کرفیو جاری ہو گیا، اس وقت بھی یہ چچا اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے رہے. آخری وقت تک اللہ کے رسول نے کوشش کی کہ چچا جان بس ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیں اپنی زبان سے. گوارا کیا پڑھنا؟ کیوں؟ جب ہر بات مان لیتے تھے تو اس کلمے کو زبان سے صرف ادا کر دینے میں کیا بگڑ جاتا؟ جانتے تھے چچا کہ صرف زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات کا مطالبہ کر رہا ہے بھتیجا. زبان سے ادا کر دیا نا تو اب کسی بھی دیوی دیوتا کی عبادت نہیں کر سکتا میں، ان سب کو باطل ہونا تسلیم کرنا پڑے گا. تو وہ جانتے تھے اس کلمے کا معنی کیا ہے اور اس کلمے کے ادا کرنے کے بعد زندگی پر کیا اثر پڑنے والا. اسی وجہ سے وہی لوگ جو اللہ کے رسول پر جان چھڑکتے تھے وہی جانی دشمن بن گئے. اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کو ہر طریقے سے ستانا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ اسلوب پوری زندگی کے اندر شروع سے لے کر آخر تک آپ دیکھ لیں بالکل واضح طور پر پائیں گے. جن صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا، وہاں کے بادشاہ کے سامنے بلایا گیا، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پوچھا گیا کہ جس نبی پر تم لوگ ایمان لائے ہو وہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو کیا کہا تھا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ سب سے پہلے کس چیز کا تذکرہ کیا تھا؟ توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں یہ نبی. ہرقل کا واقعہ یاد کریں، اللہ کے رسول نے ہرقل کو اور دوسرے بادشاہوں کو خط لکھا. اس خط کا مضمون کیا تھا؟ سب سے اہم چیز جس کا اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا، اس خط کو آپ پڑھیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس خط کا مضمون. اس میں اللہ کے رسول نے توحید کی دعوت نے شرک سے روکا. تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. یہ اس خط کا مضمون تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ہرقل نے کیا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ابھی صلح حدیبیہ کا موقع چل رہا تھا، پوچھا کہ یہ نبی جو تمہارے علاقے میں ظاہر ہوا ہے مکہ کے اندر کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ تو اس وقت ہرقل نے کیا کہا تھا؟ پوچھا ہرقل نے ابو سفیان سے، ما یأمرکم، یہ نبی تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کیا جواب میں کہا تھا؟ یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا. یہ ابو سفیان کا جواب تھا ہرقل کے سامنے کہ یہ نبی جو آیا ہے نا ہمارے علاقے میں،
وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آخری زندگی میں اللہ کے رسول کی دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے قبل بار بار صحابہ اکرام کو نصیحت کر رہے ہیں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء اکرام کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا ہے، یعنی شرک کا اڈا بنا لیا ہے، اللہ کے علاوہ اپنے انبیاء کی قبروں کے پر جاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یحذر ما صنعوا، ان یہود و نصارہ نے جو عمل کیا تھا اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو اس سے روک رہے تھے، ڈرا رہے تھے۔ آخری سانس تک، آخری زندگی میں بھی اللہ کے رسول اسی توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک سے اپنے قوم کے لوگوں کو ڈراتے رہے۔ تو پوری زندگی کے اللہ کے رسول کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی توحید کی دعوت اور شرک سے لوگوں کو روکنا۔ کبھی اللہ کے رسول نے کوشش کی کہ ہمیں حکومت حاصل کرنی ہے اور جب حکومت آ جائے گی تو آسانی سے ہم دعوت پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بھی یہ کوشش نہیں کی، لیکن اللہ رب العالمین نے جب توحید کی دعوت دی، لوگ آہستہ آہستہ اس دین کو قبول کرتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کی تعداد جب اچھی خاصی ہو گئی، وہی لوگ جن کی وجہ سے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا تھا، صرف معمولی تعداد میں صحابہ اکرام گئے تھے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف۔ کتنے لوگ تھے؟ چند لوگ تھے، انہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کیا۔ اذان کتنے بجے ہے؟ 10 منٹ ہے، بس اسی کو کر کے ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر نماز کے بعد شروع کریں گے۔ صحابہ اکرام گئے اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے، چند سالوں کے بعد دیکھیں توحید کی دعوت کی برکت۔ اگر ایک انسان توحید کی دعوت پر فوکس کرے تو کس طریقے سے اللہ رب العالمین اس دعوت کے اندر برکت عطا کرتا ہے کہ چند سالوں کے بعد، صرف ابھی کتنا عرصہ گزرا ہے صرف مدینہ جا کر؟ 10 سال سے کم۔ صرف اس مدت کے بعد صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے رسول اسی مکہ کے اندر فاتحانہ قدم رکھتے ہیں۔ توحید کی دعوت پر اللہ کے رسول آخری سانس تک فوکس کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے اس توحید کی دعوت کی برکت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پورا کا پورا مکہ بلکہ جزیرۃ العرب عطا کر دیا۔ تو یہ حکومت اور یہ بادشاہت، اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی توحید کا پرچار کرتا رہے تو انعام کے طور پر اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے، جیسے کہ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ اور اللہ کے رسول سے پہلے کے جتنے انبیاء گزرے ہیں، وہ اس حکومت کے پیچھے نہیں بھاگتے رہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں حکومت قائم کرنی ہے، اور جب حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی تو بعد میں ہم توحید کی دعوت اور دوسرے خیر کے کاموں کی دعوت دینا شروع کریں گے، جیسے کہ آج مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کا اصل دعوت کا محور ہے۔ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں سب سے پہلے حکومت حاصل کرنی ہے۔ جب حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو آسانی کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق ہم لوگوں پر حکومت کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ لوگوں کو توحید کا پابند بنا سکتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں، اور اس طرح کے شبہات کو سن کر بہت سارے لوگ بہت جلدی ان کے دامے فریب میں پھنس بھی جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مان لیں ایک ٹرین ہے نا، انجن اس کا ہے، اس کا انجن لگایا گیا، اب سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرین اسٹیشن سے اس طرف چلے، اور ڈرائیور کیا کر رہا؟ چاہتا ہے کہ اس طرف چلے۔ ٹرین کے اندر جتنے لوگ سوار ہیں یہ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، ڈرائیور چاہے کہ اس طرف چلے تو ان کے چیخنے چلا کے کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو ڈرائیور چاہے گا اسی طرف ٹرین جائے گی،
اور اس کی مثال دے کر نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ حکومت حاصل کرو گے اگر تو تمہارے ہاتھ میں حکومت آ گئی, تم بادشاہ ہو گئے. اب تم جس طرح لوگوں کو چلانا چاہو چلا سکتے ہو, چاہے لوگ چیخے چلائے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب تک حکومت حاصل نہیں کرو گے صرف چیختے چلاتے رہو گے, کوئی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے دین کو. دین کو کب فائدہ پہنچاؤ گے؟ جب ڈرائیور بنو گے. اس لیے بادشاہت حاصل کرو, حکومت حاصل کرو, کرسی حاصل کرو, اور کرسی حاصل کرنے کے بعد کیا ہوگی؟ اپنی مرضی کے مطابق تم لوگوں کو چلا سکو گے, لوگوں کو توحید کے اوپر کاربند کر سکو گے. سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے, لاجیکلی بات ہو رہی ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈرائیور شراب پی کر گاڑی چلانے لگے اور آگے ایک ٹرین آ رہی تھی, اس کے لیے گرین سگنل نہیں بلکہ ریڈ سگنل تھا, شراب پینے کی وجہ سے پتہ نہیں چلا, جا کے ٹھوک دیا اور تمام لوگوں کو مار دیا, کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ تو مولانا مودودی ایسی ہی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. حکومت تو آ جائے گی لیکن شرک پر سب قائم رہیں گے اور جا کے جہنم میں سب گریں گے. تو کوئی فائدہ ہوئی اس حکومت کا؟ تو مولانا مودودی کے اسی منہج کے اوپر آگے کی پوری بحث موجود ہے اس کتاب میں, کہ یہ انبیاء اکرام کی دعوت کا منہج ہم نے پڑھا قرآن کے اندر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, اور اس کے بالکل برعکس مولانا مودودی کا منہج ہے, جماعت اسلامی کا منہج ہے دعوت کے میدان میں. وہ منہج انشاءاللہ مولانا مودودی کی عبارت سے ہم پڑھیں گے, آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ, اور اس کا کس طرح کتاب و سنت کے ساتھ بالکل 36 کا آنکڑا ہے, عداوت اور دشمنی ہے, اسے واضح کریں گے, اور کس میں ہمارے لیے خیر ہے اور کس منہج کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے. انشاءاللہ مغرب کے بعد کے درس میں تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس منہج کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق آخری سانس تک چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.